الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ایام حج ہیں، اسی کی مناسبت سے قربانی پر گفتگو کرتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کا خون اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر حاجی بھی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور غیر حاجی اپنے اپنے علاقوں میں عید الاضحیٰ کے بعد قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت بیان کر دی کہ یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون، اس کا اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قیمت تمہارے تقوی کی لگتی ہے کہ تمہارے تقوی کا معیار کیا ہے، کس لیول کا تقوی تم اللہ کے دربار میں اپنا پیش کرتے ہو۔ بظاہر قربانیوں کے اس پیش کرنے میں اور تقوی کے بیان میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہے کہ ایک طرف فرما دیا کہ تمہاری قربانیوں کو گوشت اور اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتا، اور ساتھ فرمایا تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ تو آخر ان دونوں مضمونوں کو آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تقوی کو بیان کر کے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی عبادات کا اگر جائزہ لیں تو تمام عبادات کی حکمت ایک چیز نکلتی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عبادت کا ثواب، ظاہر ہے کہ عبادت کا ثواب اس عبادت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ نماز ہے، نماز کا اپنا ایک ثواب ہے، ایک اجر ہے اللہ کے ہاں۔
روزہ ہے اس کا ایک اپنا اجر و ثواب اور اجر اللہ کے ہاں ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، حج کا اپنا ایک اجر و ثواب اللہ کے دربار میں، تو ہر عبادت کا اجر و ثواب آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ نماز کا اجر و ثواب احادیث طیبہ میں مذکور ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کا اجر و ثواب سنیں تو فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں براہ راست اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ وفی روایت وانا اجزا بھی، ایک روایت میں الفاظ ہے کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ رب جلیل فرماتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں مل جاؤں۔ اس کی نوعیت یہ الگ ہے، اس اجر و ثواب۔ یہ بات رمضان نماز کے بارے میں نہیں فرمائی کہ الصلاۃ لی وانا اجزی بھی، کہ نماز میرے لیے ہے میں براہ راست اس کا بدلہ دوں گا، یا انا اجزا بھی، میں خود مل جاؤں گا اگر تم نماز پڑھو، نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، حج کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، لیکن روزے کے بارے میں بالخصوص یہ بات فرمائی کہ وہ انا اجزی بھی، اور یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں براہ راست خود بدلہ دوں گا۔ باقی عبادات کے بدلوں میں تو فرشتوں کا واسطہ ہے، لیکن اس روزے کی انعام کا جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں، میں ہوں گا اور بندہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں الفاظ اور اجزا بھی، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں ہی مل جاؤں گا۔ اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ تو دیکھیے تو ثواب مختلف نظر آئیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو اتنا اجر و ثواب ہے، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے تو اتنا اجر و ثواب ہے، 100 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اس کا اتنا اجر ہے۔ تو اجر و ثواب تمام عبادات کا ہمیں مختلف نظر آئے گا، اس کی نوعیتیں مختلف ہوں گی، درجات مختلف ہوں گے، اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی ڈفرنٹ نظر آئے گی، لیکن ان ساری کی ساری عبادات کی حکمت ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ نماز سے مطلوب بھی تقوی ہے کہ تقوی والی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے، اس لیے نماز تم پر فرض کرتی ہے۔ روزے کی حکمت بھی تقوی ہے کہ تقوی والے تم بن جاؤ، اس لیے روزہ تم پر فرض کرتے ہیں۔ بلکہ نماز کی حقیقت قرآن کریم میں بیان ہی تقوی کی عنوان سے کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، گناہ اور معصیت سے تمہیں روکتی ہے، اور گناہ اور معصیت سے روکنے کا نام ہی تو تقوی ہے۔ وقع یقین، اس کا معنی بچنا، تو تقوی کہتے اس کو ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس محبوب اس رب جلیل کا یا تو خوف ہے کہ کل روز قیامت میں کیا جواب دوں، اس لیے گناہ سے بچتا ہے کہ کل میں آنسر ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا، ارے گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، خوف، خشیت۔ اور یا اس محبوب حقیقی کی محبت کی وجہ سے بچتا ہے، ارے اس محبوب نے کیا انعام مجھے دے رکھے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، سننے والے کان دیے ہیں، بولنے والے زبان دی ہے، سونگنے والی ناک دی ہے، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر دیے ہیں، جسم و جان دیا ہے، جسم و روح زندہ سلامت، اور پھر ارد گرد کی نعمتیں، ماکولات و مشروبات کے دسترخوان دیے ہیں، دولت و ثروت کی تجوریاں دی ہیں، عہد و اقتدار کی قوتیں دی ہیں، اتنی خوبصورت حسین و جمیل دنیا عطا کی ہے، اتنی نعمتیں۔ اس منعم حقیقی کی میں نافرمانی کروں گا، اس کی معصیت کروں گا تو کل کس منہ سے اس کا سامنا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اس کی محبت کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچتا ہے، کہ اپنے محسن سے پیار کرتا ہے، جیسے دنیا میں انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے منشا اور اداؤں پر مٹتا ہے، ارے اس کے منشا کے خلاف بات نہ ہو جائے، اس کی ادا کے خلاف بات نہ ہو جائے، اس کی ایک ایک جو ہے وہ اشارہ ابرو کو دیکھتا ہے کہ آنکھ کا اشارہ کیا ہے محبوب کا، جان کی قربان۔ محبت اس کو ان سب دیوانگی پر مجبور کرتی ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ محبت ہو. اس سے میرے دادا پیر قطب العالم برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی، آپ جانتے تبلیغ جماعت کے امیر رہے ہیں، فضائل اعمال کے مصنف، صبح شام کتاب پڑھی جاتی ہے. وہ فضائل اعمال میں شعر لکھتے ہیں کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں. کسی سے محبت کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیسے نیندیں اڑتی ہیں، کیسے بھوکیں اڑتی ہیں، کیسے پیاسے اڑتی ہیں. آج یہ روزے دار بھوکا پیاسا رہنا اپنے لیے پہاڑ سمجھتا ہے. ارے اس محبوب سے محبت کر کے تو دیکھ، نہ بھوک کی پرواہ ہوگی نہ پیاس کی. اس لیے کہ دنیا کے اندر اس دنیا کے حقیر محبوب پہ مر مٹتا ہے تو بھوک پیاس کی پرواہ نہیں رہتی، جسم و جان کی پرواہ نہیں رہتی. اس کے ایک اشارہ ابرو پہ مرتا ہے، مجنو بن جاتا ہے، جنگلوں میں زندگیاں گزارتا ہے، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی. ساری دنیا کہتی ہے یہ تو قیس ہے، ارے یہ تو وہ مجنو ہے، دیوانہ ہے جو لیلا پہ مر مٹا. تو ایک لیلا، حقیر لیلا، جس کا حسن و جمال میں کوئی حصہ نہیں، جس کا کائنات کے کمال میں کوئی حصہ نہیں، اس ایک ذرہ کائنات میں ایک مجنو مر مٹا تو دیوانہ ہو گیا. اس مولا کائنات میں جو مر مٹے اس کی دیوانگی کا کیا عالم. لیلا کائنات میں مر مٹا تو دیوانہ بن گیا، تو مولا کائنات کے حسن و جمال اور کشش کا کیا عالم ہوگا، اس کے انعام و نوال کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو اس کے نور پرتوں کا ایک پڑ گیا ایک اثر تو بس وہ تو دیوانہ ہے. اس دیوانگی کا کیا عالم. تو عاشق لیلا جنگلوں میں چکر کاٹ رہے ہیں تو عاشق مولا کا کیا حال ہوگا. تو آج دنیا کی چھوٹے چھوٹے ذروں کے حسن پر مر مٹتے ہیں. جس نے اس کائنات کے ذروں کو حسن و جمال عطا کیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال. جس نے یوسف علیہ السلام جیسا حسین مجسمہ پیدا کیا ہے اس کی اپنے حسن و جمال کا کیا حال. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ محبت مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، محبت کر کے تو دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات انسانی کے یوسف ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ارے مصر کی خواتین نے، مصر کی عورتوں نے تو مصری یوسف دیکھا تھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی تھی. رب کعبہ کی قسم اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ لیتی، کلیجے کاٹ لیتی، کلیجوں کے ٹکڑے ہو جاتے، جان فنا کر لیتی. انہوں نے تو مصر کا یوسف دیکھا تھا ابھی انگلیاں کٹی تھی، میرے یوسف کو دیکھتی تو کلیجے بھی تھام نہ سکتے. لیکن اسی کائنات کے یوسف کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، سارے کفار مکہ نے شب و روز دیکھا، لیکن محبت کا پرتو نہ ملا، ایمان کی توفیق نہ ہوئی. لیکن ادھر صحابہ نے دیکھا تو محبت کا یہ عالم ہے کہ بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے قرار ہو کے دربار رسالت میں داخل ہوتے ہیں. یا رسول اللہ. ہاں صوبان کیا بات ہے، دیکھتے ہی رہ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول اب کوئی شکایت نہیں. کہا کہ بول بول، جس بے قراری سے تو میرے دربار میں داخل ہوا ہے آخر کوئی بات تو ہے. کہا کہ اے رب جلیل کے پیغمبر بات تو تھی لیکن اب کچھ نہیں رہا. فرمایا کہ تھی کیا؟ کہا بھوک سے بے قرار ہو کے پہنچا تھا کہ آپ کو شکایت کروں کہ بھوکا ہوں، لیکن آپ کے چہرہ انور کی تابانی دیکھ کر بھوک مٹ گئی، اب بھوک کی شکایت ہی نہیں رہی. یہ محبت، اس کے پیچھے محبت ہے. اگر محبت نہیں تو یہ نگاہ سب کو ملی ہے، سب دیکھتے ہیں. مجنو کو لیلا کی محبت مل گئی. مجنو کو لیلا کیا لگتی تھی؟ دربار کے اندر قاضی کہتا ہے کہ مجنو کیا ہو گیا تجھے؟ یہ لیلا سانولی سی لیلا، اس کا نہ رنگ نہ روپ، تو اس پہ مر بیٹا ہے، چھوڑ اس کا پیچھا.